زندہ یہ ویسے اللہ پاک قبول کرے اہل سنت دی محبت یہ نعرہ تکبیر حق چار یار دی بجائے کدے کیا کریے کہ حق نبی دے سارے یار کیوں جی اسے تھوڑی جی اگر تبدیلی ہو جائے کہ چار حقن تے باقی کدھر گئے حق نبی دے سارے یار سارے صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو ہم یاد کرتے ہیں. تو یہ چار خلیفے جن کو خلافت ملی یہ ان کا اپنا درجہ ہے، مگر حق کی راہ پر ثواب کی راہ پر نبی پاک کا ہر ثوابی تھا. میرے انتہائی واجب الاحترام دوستو، بزرگوں، بھائیوں، سوچ رہا تھا کون سا موضوع اختیار کروں، پھر ذہن میں آیا کہ یہ رجب شریف کا مہینہ ہے، آج کل معراج کے دن ہیں، چلو اس حوالے سے دو چار باتیں کر لیتے ہیں. میرے چاند محترم دوستو، معراج میرے آقا کا ایک ایسا معجزہ ہے جسے سمجھنے کے لیے بھی ابھی انسانوں کو ہزاروں سال اور چاہیے. جتنی مرضی سائنس ترقی کر جائے، جتنا مرضی دنیا میں علم ترقی کر جائے، بڑا انسان علم میں آگے چلا گیا. دوستو، انسان اس مقام پر پہنچ گیا ہے کہ لوگوں کے جین ٹیسٹ ہو گئے، انسانوں کو قدرت کی دی ہوئی تقدیر انسانوں نے پڑھ لی. تو کل تک روڑے سن تقدیر دے. آج بات سنو میری، یہ کوئی معمولی بات نہیں میں کہہ رہا. کل تک رولے تھے کہ تقدیر کا راز کیسے کھلے گا. میرے آقا نے فرمایا تھا جو حدیث میں آیا انہوں نے حدیثاں والے جانن تو انہوں کا کم جانے. ایک زمانہ آنا ہے نا سارے حدیث والے لوگوں نے پڑھیا ہونا. واہ جی واہ، واہ جی واہ. میرے آقا میرے سرور کائنات سے تقدیر کے بارے میں پوچھا کہ طویل بحث ہے. میرے آقا نے جواب عطا فرمائے جیسے کہ حدیث کی کتابوں میں ہے. ایک دفعہ غریب صحابیوں نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم غریبوں کا کیا قصور ہے؟ عالم اکثر آپ کو کہتے رہتے ہیں کہ جی اسلامی نظام آئے گا تے سارے دکھ دور ہو جان گے. نہیں، میرے آقا کے دور میں بھی غریب تھے اور امیر تھے. اے مولوی اس تو بہتر کون سا نظام لا سکتے ہیں؟ یہ بھی لوگوں سے دھوکہ ہے. میرے آقا کے غریب صحابہ نے میرے سرور کائنات سے سوال کیا یا رسول اللہ ہمارا کیا جرم ہے کہ ہم دنیا میں بھی دھکے کھائیں، دنیا میں بھی پیچھے بیٹھے، دنیا کی تکلیفیں اٹھائیں، قیامت کے دن بھی ہم دوسرے نمبر پر رہیں تو ہمارا کیا قصور ہے؟ حج کریں امیر، زکاتیں دیں امیر، مسجد بناوے امیر. جس غریب دا اپنا ہی پلاٹ نہیں مسجد دا پلاٹ کتوں لے گا؟ میری بات غور سے، جس مسکین کے اپنا رہنے کا گھر نہیں وہ مسجدوں کے پلاٹ کہاں سے خرید کے دے گا؟ اللہ اکبر. مسجدیں بنائیں امیر، حج کریں امیر، صدقے کریں امیر. میرے آقا نے فرمایا جنت میں سب سے پہلے سخی داخل ہوگا، سخاوت کرے امیر.
تو غریبوں کا قصور کیا؟ آخر غریبوں کا کیا قصور ہے کہ دنیا میں بھی وہ کمزور تھے، قیامت کو بھی وہ دوسرے نمبر پر ہوں گے۔ میرے سرور کائنات نے فرمایا تم غریب پارٹی ایسے کرو، ہر نماز کے بعد 10 مرتبہ سبحان اللہ، 10 مرتبہ الحمدللہ، 11 مرتبہ اللہ اکبر پڑھ لو۔ میرے نبی پاک نے کبھی کسی کو لمبے وظیفے نہیں بتائے، لمبے وظیفے نہیں۔ سب سے لمبا وظیفہ اپنی بیٹی کو بتایا کہ 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ اور 34 مرتبہ اللہ اکبر پڑھے۔ اے ہزاراں والے وظیفے، اے لکھاں والے وظیفے اے بعد میں شروع ہوئے ہیں، میرے آقا کے دور میں نہیں تھے۔ سیانا حکیم ہوئے، میرا سونا پتر سیانا حکیم ہوتا ہے تو وہ پابندیاں اتنی لا دیتا ہے، پرہیز اتنے بتا دیتا ہے کہ جان چھٹی رہتی۔ لاکھ اگلا رولا پاوے حکیم جی میں ول نہیں ہوا، کہے گا تو پرہیز نہیں کیتا۔ اے سیانا تویز لکھن والا پابندیاں ایڈیاں گلا چھڑدا ہے، کہے گا جی تواڈے پیر جی تویز نے مولوی جی اثر نہیں کیتا، کہن لگا تو پرہیز نہیں کیتا، جان چھٹ گئی نا اگلے دن۔ وظیفہ یہ زیادہ چڑھے اگلا پڑھ پڑھ پاگل ہو جائے، کہن کہ تو توڑ چاڑیا ہی نہیں تو تینوں اللہ کچھ دے چھڑدا۔ دسیا ہی وہ جڑا توڑ نہ چڑھے۔ میرے پاس ایک آدمی آ گیا، کہنے لگا پیر صاحب یہ ایک وظیفہ پڑھنا ہے، اس کی اجازت دے دے۔ کوئی لمبا سارا وظیفہ تھا۔ میں نے پوچھا کتنی بار پڑھنا ہے؟ کہتا ہے رات میں 1000 مرتبہ۔ بڑا سوچا، میں گیا اتنے بیٹھ کے پڑھ، کھڑی ویکھی، کوئی 2-3 گھنٹے لگا رہا۔ میں کو کتنی باری پڑھی؟ کوئی 12-13 باری پڑھا اس لمبی ساری چٹھی۔ میں کہا تنوں کنے دسیا؟ کہ جی فلانے بندے دسیا۔ میں کہا انج کر کوئی 4-5 لاکھ روپیہ اکٹھا کر۔ کہندا جی کا دے لئی؟ میں کہا ویزا لے کے کینیڈا چلا جا۔ پوچھتا ہے کیوں؟ میں کہا 6 مہینے دی رات ہوندی ہے۔ کتنے تھی؟ 6 مہینے دی رات ہوندی ہے، اس وچ پورا ہو سکتا ہے جس نے دیتا ہے، اس پاکستان والی رات وچ پورا نہیں ہو سکتا۔ جے وظیفے دین تے آئے تے لوکاں دا کب کٹ دیتا، وہ پڑھن جوگا ہی نہیں، وہ آپ ہی نس جائے گا، پیراں دی جان چھٹی رہی۔ میرے آقا نے جان نہیں چھڑائی، کیا بات، میرے آقا نے ذمہ داریاں قبول کی۔ سبحان اللہ۔ میرے سرکار نے فرمایا، یہ بہت لمبے وظیفے والے دی میں گل سمجھان لگ، جتے جتے لکھے 10 مرتبہ سبحان اللہ، 10 مرتبہ الحمدللہ، 11 مرتبہ اللہ اکبر جو پڑھے گا تو غریب آدمی اس دنیا میں ہوگا تو جنت میں اس کا درجہ امیروں کے برابر ہوگا۔ کیا بات۔ وہ غریب کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم غریب کب تک چوری چوری پڑھتے رہیں گے؟ امیروں نو پتہ لگ گیا تو وہ بھی پڑھن لگ پے، پھر کی ہوئے گا؟ صحیح آ گئی گل صحیح۔ ایڈا چھوٹا جا تو وظیفہ ہے۔ اللہ اکبر جب یہ کہا تو میرے آقا نے فرمایا اللہ کی بنائی ہوئی تقدیر پر راضی رہو۔ آج انسانی علم وہاں پہنچ گیا کہ تقدیر کا ساری تقدیر نہیں، تقدیر کا ایک حصہ انسان پڑھنے میں کامیاب ہو گیا۔ وہ تقدیر کا حصہ کیا ہے کہ یہ شخص بیمار کب ہوگا، اس کی صحت کب ہوگی، اس کی زندگی میں کون سی بیماریاں آئیں گی، یہ انسانوں کی جین سٹڈی انسان نے کر لی۔ آج تو 10-12 سال کی کہانی ہے، 15 سال کی کہانی ہے۔ جیسے بچپن میں پرانے بڈھے بڈھے گوان سکولاں چیچک دے ٹیکے لگتے ہوں کہ چیچک ختم ہوگی، اسی طرح گھر گھر میں آ کے ویکسینیشن ہوگی بچوں کی، اور جن بچوں کی جین کی ویکسینیشن ہوگی کسی کو کینسر نہیں ہوگا، کسی کو شوگر نہیں ہوگی، کسی کو ہارٹ اٹیک نہیں ہوگا۔ آج انسان اس قابل ہو گیا کہ انسانی زندگی کو دگنا تگنا کر لے، 150-200 سال زندگی انسانوں کی ہو جائے گی۔ ہم جانے والی نسلیں، ان بیماریوں پہ انہوں نے توجہ سائنس نے نہیں دی کہ یہ تو جانے والے ہیں، جانے دو، آنے والی نسلوں کو محفوظ کرو۔
یہ غیر معمولی بات ہے، چھوٹی موٹی بات نہیں ہے کہ انسانوں کی زندگیوں سے وہ بیماریاں خارج کر دی جائیں گی جو ان کی تقدیر میں آنے والی ہے۔ کیا بات، یہ علم انسانوں نے حاصل کر لیا۔ یہ ہواؤں میں اڑنا آسان ہے، سمندروں کے نیچے غوطے لگانا آسان ہے۔ اللہ گواہ 20ویں صدی کا سب سے بڑا علمی کارنامہ جو ہے وہ انسانوں کی جینز کی اسٹڈی ہے۔ پوری زندگی میں آنے والی بیماریاں وہ دیکھیں گے، ان بیماریوں کو وہ نکال دیں گے۔ جس بیماری کو نکال دیں گے وہ بیماری زندگی بھر نہیں آنی، تو انسانوں کی زندگیاں بڑھے گی کہ نہیں بڑھیں؟ بالکل بالکل صحیح ہے۔ مگر اس ترقی کے باوجود انسان ستاروں پہ چلا گیا، سمندروں کی تہوں میں چلا گیا۔ دیکھیں قرآن کریم میں اللہ کریم نے مثال دی تھی، اولم یروا الی الطیر، دیکھو پرندے کی طرف کیسے اڑتا ہے، کبھی پر کھول لیتا ہے، کبھی پر بند کر لیتا ہے۔ دوستو وہ اس زمانے کے انسانوں کے لیے بڑی مثال تھی۔ آج 500 حاجیوں کو لے کر جمبو جہاز اڑ جاتا ہے، اور 500 حاجیوں جتنا وہ سامان، کئی ٹن سامان لے کر جاتا ہے ساتھ۔ انسان سوچ ہی نہیں سکتا کہ 500 آدمیوں کا سامان اور اس سامان کے علاوہ کئی ٹن وہ سامنا ایکسٹرا لگیج لے کر چلا جاتا ہے۔ انسان کہاں تک پہنچ گیا؟ آج پرندے کی مثال کون دے گا؟ پرانا زمانہ سی نا، تو جبریل امین بھی اڑتے سن، ادو لوگوں نے سمجھ نہیں لگی اڑتے کہ جن پھر جبریل نو پر لائے۔ کی کیتا ہے؟ پر لائے، زمرد لایا، موتی لائے۔ تسی دسو جے پر ہونا فرشتہ ہوتا ہے کہ پرندہ ہوتا ہے؟ قدیم عہد کا انسان یہ بات سمجھنے سے قاصر تھا۔ فرشتہ اپنی روحانی قوت سے آتا ہے، اور امام بخاری اور روحانی قوت دا کتوں پتہ سی؟ مولوی سی نہ رہ گیا۔ فرشتیاں نو پر لاندا رہا کہ جبریل دا ایک پر اوتھے، دعا پر اوتھے، جبریل پر مار دے وے، جبریل ادھر پر مار دے وے۔ اور بات سنو، آج انسان اس قابل ہو گیا، ممکن ہے کل موٹر سائیکل ہے جی اڑ جان جڑی ہواواں جڑدیاں پیاں ہون۔ انسانی علم کی ترقیاں، تسی سارے مسلمان بیٹھے ہو، میں بھی بیٹھے ہیں، الحمدللہ خدا دا شکر ہے۔ ساری انسانی ترقی وچ کسے مسلمان دا کوئی ہاتھ نہیں، گندا کام انہاں نہیں کیتا، کوئی علم والا کام کرن۔ مسلمان دنیا کی آبادی کا تیسرا حصہ ہے۔ دنیا کی کسی چیز پر آپ ہاتھ رکھ کر نہیں کہہ سکتے یہ چیز مسلمانوں نے بنائی ہے۔ نعرے دیکھو جی ہم امریکہ کو فنا کر دیں گے، ہم فلانے کو کر دیں گے، جاہلوں کی کیا جنگ ہے؟ بات آج علم کی ہے۔ کوئی ایجی شے ہے دنیا کی ایجاد جس پہ ہم آتا ہے؟ لاؤڈ سپیکر ہے، روز مسیطہ چروڑا ہے جی، وہ گورنمنٹ کہتی سپیکر ہولے کرو، یہ کہتے نہیں دین وچ مداخلت۔ اے سپیکر دین وچ اللہ تے رسول داخل کیتا ہے کہ انگریزاں داخل کیتا ہے؟ یہ انگریزوں کی یادگار ہے۔ انگریز آئے تو لاؤڈ سپیکر بھی آ گئے، تو بجلیاں بھی آ گئی، تو بیٹریاں بھی آ گئی۔ کیوں بھائی؟ میں جاپانیاں دی یادگار ہے۔ یہ اللہ تے رسول نے سپیکر لایا سی مذہب وچ؟ ہن کہندے نے مذہبی مداخلت ہے۔ کی کہندے ہیں کہ جی سپیکر ہولے کرو کوئی گوانڈی سو لوے، سپیکر ہولے کرو کوئی نال بچہ ڈر نہ جائے، سپیکر ہولے کرو کوئی بیمار نہ ستا ہوئے۔ کہندے نہیں جناب مسجد دے نیڑے تے جڑا ہے یاد ہی کرے گا، پھر ہاں مسجد دا گوانڈی یاد ہی کرے گا۔ وہ سچ کہتے ہیں۔ وہ میرے دوستو آج علم کی دنیا ہے۔ کس کی؟ علم کی دنیا۔ اور مسلمان اس دوڑ میں بہت پیچھے رہ گئے۔ انسانوں نے جینز پڑھ لیے، خلاؤں میں چکر لگا لیے۔ انسانی علم ہے، انسان چاند پہ جا پہنچا۔ کیوں جی گیا کہ نہیں گیا؟ تے او چاند وچ انہاں کی ویکھیا ہے؟ او مٹی دا ڈھیر ہے۔
یہ کتنی داستانیں وابستہ تھی اس کے ساتھ، کتنی امتوں، کتنی قوموں، مذہبوں میں یہ چاند دیوتا تھا، انسان گیا تو مٹی کا ڈھیر تھا۔ صحیح، چاند میں چمک بھی نہیں ہے، اگرچہ قرآن کریم میں قمرن منیرہ آیا ہے مگر چاند میں چمک اپنی چمک نہیں ہے، سورج کی روشنی سے چمکتا ہے۔ چاند پہ انسان پہنچ گیا، سیاروں پہ دوڑ لگا رہا ہے۔ میرے دوستو، یہ زمین جس پر ہم آباد ہیں، میرے آقا کا مجسم سمجھانے کے لیے کچھ بات کر رہا ہوں، آج معراج کی بات ہوگی۔ سبحان اللہ۔ یہ زمین جس پر میں اور آپ بیٹھے ہیں، اس کی سائنسدانوں نے جب پیمائش کی تو لمبے فاصلے روشنی کی رفتار پر ناپتے ہیں۔ کس پر؟ روشنی کی۔ تو روشنی کی رفتار پر جو 3 لاکھ کلومیٹر پر سیکنڈ ہے، یعنی اتنی دیر میں ایک ٹک میں روشنی پوری زمین کے گرد پھر جاتی ہے۔ ایک سیکنڈ میں روشنی پوری زمین، جسے تم دنیا کہتے ہو، جو انسانوں کی دنیا ہے، اتنی بڑی دنیا کے گرد روشنی کا ایک چکر 1 سیکنڈ ہے۔ یہ زمین سورج کا ایک ذیلی سیارہ ہے۔ ایسی 88 زمینیں، کتنی؟ 88 زمینیں اور سورج کے گرد پھر رہی ہیں۔ یہ وہ بات ہے جو آج انسانوں کو بیدار کرنے کے لیے میں باتیں کر رہا ہوں، سلانے کے لیے نہیں کر رہا۔ 88 زمینیں اور پھر رہی، اور اس کے علاوہ آوارہ مٹی کے جو تودے ہیں، آوارہ پہاڑ جو ہیں، وہ تو پھرتے ہی رہتے ہیں، کبھی کبھی زمین کی گردش میں آ جاتے ہیں تو وہ تارے ٹوٹنے والا منظر ہو جاتا ہے۔ دراصل یہ پتھر ہے، بہت بڑے بڑے پتھر ہیں جو زمین کی ہوا میں، کرہ ہوائی میں داخل ہوتے ہیں تو جل کر راکھ ہو جاتے ہیں۔ نکے ہوندے ہیں تو میں بھی یہی سمجھتا سی کہ شاید شیطان جڑے نو مار دین، گرز مار دین۔ چھوٹا تھا تو والدین نے یہی سمجھایا تھا، بزرگیں یہی دسیا کہ شیطان نو گرز پہ مار دیں۔ اللہ پاک معافی دے، بڑی طویل حدیث ہے امام بخاری کی کہ اللہ تعالیٰ 7ویں آسمان پر فرشتوں کو ایک حکم دیتا ہے۔ 7ویں آسمان والے وہ فرشتے 6ٹھے آسمان پر حکم پہنچاتے ہیں، 6ٹھے آسمان والے 5ویں پر پہنچاتے ہیں، 5ویں والے 4تھے پر پہنچاتے ہیں، 4تھے والے 3رے پر، 3رے والے 2سرے پر، اور 2سرے آسمان والے فرشتے اطلاع پہلے آسمان والوں کو دیتے ہیں جو ہمارا آسمان ہے۔ تو زمین سے جن اور شیطان اٹھ کر اوپر جاتے ہیں تاکہ یہ خبریں لے کر آئیں کہ فرشتے خبر کیا لائے ہیں۔ تو جب فرشتے اللہ کے فرشتے جنوں کو، شیطانوں کو دیکھتے ہیں تو ان کو گرز مارتے ہیں۔ صحیح، یہ حدیث بخاری میں ہے، یہ حدیث مسلم میں ہے۔ آج معراج دی گل کرنی، نال نال گل سمجھائی جاواں۔ اس حدیث کی ظاہر ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ واقعی 7ویں آسمان تھے۔ جی، آؤ، حدیث معراج بھی اسی طرح ہے۔ پہلے آسمان پہ میرے آقا گئے تو اللہ سے ملاقات نہیں ہوئی، 2سرے آسمان پہ ملاقات نہیں ہوئی، 3سرے پہ کوئی اور نبی تھا، 4تھے پہ کوئی اور نبی تھا، 5ویں پہ کوئی اور نبی تھا، 6ٹھے پہ کوئی اور نبی تھا۔ تو اللہ تعالیٰ 7ویں آسمان میں ملا، اس کا مطلب ہے خدا واقعی 7ویں آسمان تھے۔ اگر اللہ واقعی 7ویں آسمان پہ ہے تو پھر اللہ کی حد بندی ہو گئی، کیا بات، توحید کیسے کھڑی ہوگی؟ کیا بات، بالکل صحیح، سبحان اللہ۔ اللہ بے حد و حساب ہے، ماشاء 7واں آسمان بھی حد مقرر ہو جائے تب بھی حد مقرر ہوگی۔ میرے دوستو، بات کر رہا تھا کہ انسانوں نے آج تک جتنی محنت کی ہے، جتنی سائنس نے ترقی کی ہے، اب اگلا دور آیا کہ انسان شعاؤں کی جنگیں لڑے گا۔ میزائل ایٹم بم گئے،
اب دور آ رہا ہے شعاؤں کی جنگیں لڑیں گے، خلاؤں میں لڑیں، جہاں پہ لڑے ہزاروں میل سے شعائیں پھینک رہے ہوں گے۔ اس ساری ترقی کے باوجود انسان سوچ بھی نہیں سکتا کہ وہ سورج پہ چلا جائے۔ صحیح، ایک ستارہ ہے سورج، انسان سوچ بھی نہیں سکتا، ان ستاروں پر بھی سیاروں پر بھی نہیں جا سکتا جو سورج کے قریب ہیں، وہ گرم بہت ہے۔ ابھی انسان کا سارا زندگی، ساری سائنس، ساری ترقی ایک ستارے کے دنیا کے اندر محدود ہے جسے سورج کہتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ کبھی انسان سوچ بھی نہیں سکتا کہ سورج سے آگے نکل جائے۔ ہم اس نظام شمسی کے اندر ہیں، میری بات غور سے سنو، سورج ایک ستارہ ہے۔ معراج کو لوگوں نے مذاق سمجھ لیا۔ صحیح، ماشاءاللہ۔ انسان پوری اس علمی ترقی کے باوجود ابھی سوچ بھی نہیں سکتا کہ سورج کو اڑی چلا جائے۔ بہنا سورج دے دورے، سورج دے نیڑے بھی نہیں جا سکتا۔ لاکھوں میل لمبے شعلے ہیں آگ کے، کتنے ہیں؟ لاکھوں۔ وہ پھر میرے کہندے پیر جی تسی کی کہندے ہو؟ پھر کہندے کہ جی قیامت والے دن سوے نیزے تے ہوئے گا۔ میں کہا سوا نیزے دی لوڑ ہی کوئی نہیں، یہ 9 کروڑ تے وے۔ سورج زمین سے 9 کروڑ دور ہے، اگر 8 کروڑ تے آ جائے یہ ساری زمین خاک بن کر اڑ جائے، قیامت آن دی لوڑ ہی کوئی نہیں رہ جانی، شاہی کوئی باقی رہنی۔ صحیح، یہ 1 کروڑ قریب آ جائے سورج، یہ زمینیں ختم ہو جائیں گی، راکھ بن کے اڑ جائیں گی۔ انسان سوچ بھی نہیں سکتا۔ پھر انسان سوچتا ہے کہ روشنی کی رفتار پہ سفر کریں تو کیسے کریں؟ کوئی چیز روشنی کی رفتار پہ سفر کرے تو سائنس والے کہتے ہیں اس کا وجود ختم ہو جائے گا، اس کا وجود ختم ہو گیا۔ میرے دوستو، زمانہ زمین کی گردش کا نام ہے۔ زمین گھومتی ہے، بڑے رولے صبح و شام ہوتے ہیں، انہی صبح و شاموں کا نام زمانہ ہے۔ انسان سوچ بھی نہیں سکتا کہ کوئی چیز روشنی کی رفتار پر جائے، وہ جائے گی تو کہتے ہیں اس کا ماس ختم ہو جائے گا، وجود ختم ہو جائے گا۔ ویسے آپ کی اطلاع کے لیے یہ زمین سورج کا ایک ذیلی سیارہ ہے، نہ جانے ان ستاروں کو کتنے اربوں خربوں سیارے ہوں گے۔ 200 کروڑ میں اپنے سورج کو بھی ہم رکھیں تو اس کا وجود نظر نہیں آئے گا۔ یہ زمین اس پہلی کہکشاں میں کوئی وجود ہی نہیں رکھتی، پتہ نہیں ملاؤں نے کتنی کہانیاں پڑھ لی ہیں، کوئی وجود نہیں رکھتی۔ پہلی کہکشاں میں اس زمین کا وجود کوئی نہیں۔ اور اللہ کی کائنات یہ ایک کہکشاں کی کہانی ہے، ایسی اربوں خربوں اربوں خربوں خربوں کو خربوں سے ضرب دے دے، اس سے زیادہ کہکشائیں تو میرے رب نے بنائی ہوئی ہیں، کائنات کی حد ہی کوئی نہیں۔ تمہیں کیا پتا میرا آقا کہاں گیا؟ کمال کرتے ہیں۔ میں نے کہا اسے سمجھنے کے لیے ابھی ہزاروں سال چاہیے، سائنس ترقی کرے۔ ابھی انسان کی سائنس نظام شمسی سے باہر نہیں نکل سکی، سورج کی شعاؤں سے باہر نہیں نکل سکی۔ انسان سوچ بھی نہیں سکتا کہ ایک ستارے سے نکل کر دوسرے ستارے کے درمیان چلا جائے، روشنی کی رفتار پر بھی جائے تب بھی نہیں نکل سکتا۔ میرے دوست، مجبور ہو کے سائنسدان آج کل تجربے کر رہے ہیں کہ بندیاں دی روح کڈی جائے۔ سائنسدان روحانی گل مان لینی، بابیاں نہیں مننی۔ علم والا منے گا، نہ جاہل کتوں منے؟ میری بات آج سنیں، آج سائنس اس پر زور دے رہی ہے کہ اگر انسانوں سے واقعی روح نکال لی جائے، اس روح کو آفاقی صبر میں بھیجا جائے، چاند ستاروں کے صبر میں بھیجا جائے، روحیں جا سکتی ہیں کہ نہیں؟ جا سکتا، یہ پتہ تو روحیں کائناتی سفر پہ جا سکتی ہیں، انسان نہیں جا سکتا، وجود نہیں جا سکتا۔ میرے آقا کی کمال یہ ہے، میرے آقا وجود کے ساتھ گئے۔ اللہ
مدینہ منورہ کے پاس ایک ٹیلہ ہے، اس ٹیلے پہ اللہ کا رسول پاک کھڑا ہے، میرا سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے، صحابہ ساتھ ہے، میرے آقا میں فرمایا وعلیکم السلام، سبحان اللہ، کیا بات، ماشاءاللہ، اے بھی بخاری جے جی وہ ادھی جی بخاری پڑھا چڑھ دیں، امام بخاری نے کیتا ہے سنیا دے ہر کام دی مخالفت، کدے سنی کہو نا 3 باری دھونے کہے گا 2 باری دھونے، کہو 2 باری دھونے کہے گا 4 باری دھونے، شیعہ والا یار ہے۔ اللہ معافی دے، جب امام بخاری نے کتاب لکھی ساری دنیا حنفی تھی، پوری دنیا میں اسلامی مذہب حنفی مذہب تھا، صحیح ہے جی، پھر اس کوشش کی میں کتھے کتھے حنفیاں دے خلاف لکھ سکاں، ہن لکھدا ہے کہ وضو 1 باری کر لو نہیں تو 2 باری کر لو، سنو اسلام نے طاق تعداد مقرر کی ہے، 1 مرتبہ کرو ورنہ 3 مرتبہ کرو، صحیح ہے، 2 تے جفت کو حضور کو پسند نہیں، پر چونکہ سنی 3 باری کر دو 2 تے کھلاؤ رہے، ضد بھی بڑی شے، حسد تے بغض بھی بڑی شے، کہ 2 باری وضو کرو، میں کہا 3 باری کیوں نہ کرو، کیونکہ سنی 3 باری کرتا ہے، میرے آقا کو طاق تعداد پسند ہے، بالکل صحیح ہے، صحیح ہے، او دا تعارف پھر کراواں گا، آج سرکار کے معجزے کی بات کرتا ہوں۔ سبحان اللہ، میرے آقا ایک ٹیلے پہ کھڑے، میں تو روز کہنا نہ کہنا مولویاں دے مارے ایسا نہیں مرنا، خدا کی قسم فقیر ہو، میرے نبی پاک دے غلام ہے نا، مولویاں دے مارے تو کوئی نہیں مرنا۔ صحیح ہے جی، دنیا میں جتنے زندہ مذہب ہیں، عیسائیت ہو، یہودیت ہو، اسلام ہو، غور سے سنو آج میری بات، ہندو ماتو، سکھ ماتو، دنیا کا بدھ ماتو، انسانوں کی اجتماعی گواہی ہے کہ انسان عالم ارواح سے آیا ہے اور انسان عالم ارواح کو لوٹ جائے گا۔ سبحان اللہ، بات سنو، زبان خلق کو نکارہ خدا سمجھو، جب دنیا کے کروڑوں اربوں انسانوں کا عقیدہ ہے تو مان لو انہاں مولویوں دے آکے ایسی نہیں مردے، کبھی نبی کی موت کا نقشہ کھینچ رہے ہوتے ہیں، وہ تیرے آنکھیں کیسے مرنا، انسان روح فنا ہوتی نہیں، ہم عالم ارواح سے آئے ہیں، عالم ارواح کو لوٹ جائیں گے۔ میری بات سنو، انہاں دے ڈراوے، قبراں دے ڈراوے، موتاں دے ڈراوے بن کے رکھن، انسان پردیس چلا جائے، جرمنی چلا جائے، روس چلا جائے، امریکہ چلا جائے، 20 سال بعد جلال پور واپس آوے تو ڈر لگے گا، ڈر لگے گا جلال پور آندے، اللہ دی قسم کھڑیا ہوئے گا، پاویں امریکہ سے آئے، مکے سے آئے، مدینے سے آئے، عمرہ بعد آیا ہے، اپنے وطن کو مٹی کو دیکھے گا، اسے وطن کی مٹی سے خوشبو آئے گی۔ کیا بات، کیا بات، واہ، سبحان اللہ، میرے مرید بن کہندے نے پیر جی جن مسلماناں دے جہاز جا کے جدے لیندے نا تے خوش ہوندے نے، اسی پردیسیاں دے جہاز جدوں پاکستان لیندے نے سانی اسی سمجھنے جدہ آ گیا ساڈا، اس مٹی سے پیار ہے، محبت ہے۔ کوئی شخص اپنے وطن واپس آوے تے خوف کھاندا ہے، نہیں جی، دیکھو کہے جی میرے تو جلال پور پنڈ جی میں ڈر نال نہیں جاندا، چلو راتی نہ جاندا ہوئے گا، جلال پوریاں دے ڈر نال تھیاڑی دا خیر ہے نا۔ صحیح ہے، میرے دوستو، اپنے وطنوں کو لوٹ کے آنے والوں کے دل دھڑک رہے ہوتے ہیں۔ سبحان اللہ، میں غلام ایک سفر تو مڑ گیا بارو، میری پچھلی سیٹ تے کوئی بندہ بیٹھے آ، پاکستان دی سرحد دے نیڑے آیا تے منو کہندا ویکھو کوئی بتی نظر آئی، پتہ نہیں پاکستان سرحد دا ویلا سی، کہندا ویکھو جی پاکستان آ گیا، اس کی خوشی کا عجیب انداز تھا۔ میں کہ یار وہ بتی، کہندا جی بتی لائٹ ہے، میں کہ ممکن کوئی سمندر میں جہاز کھڑا ہو، پر اس کی محبت تھی، کہندا پاکستان آ گیا جی۔ تھوڑی دیر گزری ہے، میں کسی گال میں پیچھے دیکھیا تو وہ رو رہا تھا، میں کہ ممکن ہے، میرے دل میں آیا پردیسی جاندے، کئی دفعہ پیچھو ماں باپ فوت ہو گئے، کوئی عزیز فوت ہو گیا، بہن بھائی بچھڑ گئے، پتہ نہیں کتنی مشکلیں درپیش ہوتی ہیں۔ میں پوچھا روندا کیوں؟ کہندا جی روندا اس تو میں آج تو 14 سال پہلے اپنے بال بچوں کے لیے حلال کمائی کرنی، روزی کمان واسطے اس گھر تو نکلیا سا، زندگی اور مقدر دے کھیڈن
نیشنلٹیاں لیندے ہیں یورپ تے کیا کہندے ہیں سیٹ ہوندے میری زندگی دے 14 سال لنگ گئے. میں آج سوچتا ہوں کہ میں جا کے اپنی بیوی بچوں کی منہ دکھاواں گا. دیکھیں اس شخص نے زندگی کے 14 سال لگا دیے اپنے آنے والی نسلوں کے لیے، پھر بھی شرمندہ کھڑا تھا. اپنے وطنوں سے بڑی محبتیں وابستہ ہوتی ہیں. اپنے وطنوں کو لوٹ کے آنے والے کبھی پریشان نہیں ہوا کرتے. اپنے گھروں کو لوٹ کے آنے والے انسان عالم ارواح سے آیا ہے، عالم ارواح کو لوٹ جائے گا. اس دنیا میں تم اور میں مسافر ہیں، مسافر اپنے گھروں کو لوٹ جائیں گے. اپنے گھروں کو جانے والے کبھی اداس نہیں ہوا کرتے. تو میرے محترم دوستو، روحیں زندہ رہتی ہیں. میرے آقا نے کہا وعلیکم السلام. صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ کس کے سلام کا جواب دیا ہے؟ میرے آقا نے فرمایا ابھی جعفر تیار فرشتوں کی ایک جماعت کے ساتھ آئے تھے. کمال کیتا ہی مومن دی روح آزاد ہوئے تو دی پرواز فرشتے والی رفتار تے ہو جاندی. مرنے کے بعد فرشتوں کو دیکھتا ہے، فرشتوں کے ساتھ پرواز کرتا ہے. فرمایا ابھی جعفر تیار فرشتوں کی ایک جماعت کے ساتھ آئے تھے. کیا بات. جعفر تیار کی قبر مدینہ منورہ سے کم از کم 3-4 ہزار کلومیٹر دور ہے. سیریا موتا میں شہید ہوئے، صحیح ہے. شام کی سرحد پر شہید ہوئے. جی بالکل. تے روح کتے پھردی پئی سی؟ مدینہ شریف. میرے دوستو بات سنو، جعفر تیار شہید ہوئے شام کی سرحد پر، روح پھر رہی ہے مدینے میں، پرواز کر رہی ہے فرشتوں کے ساتھ. کیا بات. میرے آقا نے سلام کا جواب دیا. روحیں آزاد ہوتی ہیں، روحیں سفر کر سکتی ہیں، قبروں سے ان کو نسبت رہتی ہے. ضروری نہیں کہ آپ قبر پہ جائیں اور صاحب مزار قبر میں موجود ہو. یہ عرس اسی تو رکھی دین، تاریخ اسی تو رکھی دین. سونے غلامہ آنا ہی موجود ہے نہیں. یہ اعلان عرسوں کے آپ کے لیے نہیں ہوتے، کسی اور کے لیے ہوتے ہیں. کیا بات. سائیاں موجود نہیں، غلامہ آنا ہے. میرے آقا نے فرمایا جعفر تیار آئے تھے. میرے دوستو آج انسان بھی سمجھتا ہے، کوئی سائنسدانہ غلط گل تو نہیں کیتی. اگر روح پھر سکتی ہے کائنات میں، وہ سوچتے ہیں کہ کسی طرح سے انسانوں کی روح نکالی جائے، اس روح کو آفاقی سفر پہ بھیجا جائے. دنیا میں یہاں سے 1 سیکنڈ میں تو انسان 3 لاکھ کلومیٹر جاتا ہے. یہاں اس 3 لاکھ کلومیٹر کی رفتار سے اگر 1 منٹ میں جائے گا تو کتنا جائے گا، گھنٹے میں جائے گا تو کتنا جائے گا، دن میں جائے گا کتنا جائے گا. یہ آفاقی سفر جو ہے انہوں نے روشنی کی رفتار سے جب سالوں میں ناپے تو انہیں روشنی کے سال کہتے ہیں، لائٹ ایئرز کہتے ہیں. صحیح ہے. یہاں کروڑوں اربوں خربوں لائٹ ایئر گزر جائیں، یہ کائنات ختم ہونے والی چیز نہیں ہے. کمال ہے. معجزے تو اور نبیوں کو بھی ملے. کسی نبی کا یہ معجزہ ہے کہ انہوں نے مردے کو زندہ کر دیا، عیسیٰ علیہ السلام کا. کوڑوں کو ٹھیک کر دیا. عصا مارا چشمے بہا دیے. یہ اس عید کے معجزے. نابینا کو آنکھ دے دی، کوڑے کو ٹھیک کر دیا. سنو آج انسان اس قابل ہو گیا وہ کوڑوں کو ٹھیک کر لے. انسان اس قابل ہو گیا کہ مادرزا گندے کو آنکھیں لگا دے. صحیح ہے. لوگ اکھیاں ڈونیٹ کر جاتے ہیں. دنیا کی بات کہوں میں آنکھیں ملتی جو ہے لوگ ڈونیٹ کریں، میرے مرنے کے بعد میری آنکھیں کسی اور کو دے دو. ابھی تو مسلمان نہیں نہ دینی، کہنے نہ اکھیاں نہ رب کریم نو ویکھنا. اللہ تعالیٰ ہم نے ان آنکھوں سے نہیں دیکھنا. کیا بات. ان آنکھوں سے نہیں دیکھنا، اس جسم سے نہیں دیکھنا. ہمیں قیامت کے بعد مرنے کے بعد نیا جسم عطا کیا جائے گا. سبحان اللہ. میرے آقا نے فرمایا تم اپنے باپ آدم علیہ السلام کے قد کے مطابق اٹھائے جاؤ گے. صحیح ہے. 99 فٹ کا ایک بندہ ہونا. صحیح ہے. سبحان اللہ. اکھیاں تو دور دی گل ہے، پہلے تو خون ہی حرام سمجھ نہیں سی دین دیندے. کدے ممکن ہے اکھی والی گل بھی مان لین گے
کہ چلو میں تو دنیا سے جا رہا ہوں، میری ان آنکھوں سے دنیا میں کوئی اور دیکھتا رہا، میں اس بہانے زندہ رہ سکوں. ہمیں تربیت ہی نہیں دی گئی. دنیا کہاں سے کہاں پہنچ گئی. اسی گل لڑتے رہے، مچھاں کترانیاں کہ اس طرح مارنا ہے، مشین مارنی ہے، کینچی نال ٹکانی ہے، کتنی ٹکانی. اجے تک یہ فیصلہ نہیں مکیا. لا حول ولا قوت. اس قوم کے ساتھ کیا سلوک کیا گیا. مسلمان آج جاہل ہے. میرے دوستو، انبیاء کے موج سے انسانی علم کی زد میں آ گئے. آج انسان اس قابل ہے کہ کسی مرے ہوئے انسان کو جو راکھ بن چکا ہو، ہڈیاں گل گئی ہوں، اس راکھ میں سے اگر زندہ ڈی این اے کا سیل اٹھا لے، ایک سیل ڈی این اے کا زندہ اٹھا لے، اسے دوبارہ انسان کھڑا کر سکتا ہے. تو مت وہم ہوئے کہ اللہ نے کھڑا کرنا ہے کہ نہیں کرنا. اللہ کے اس مخلوق نے، انسانوں نے، جن کو تم کافر کہتے ہو، ان کو خدا نے اتنا علم دے دیا. یہ مسلمانوں نے کیوں نہیں دیتا؟ کدے غور کیتا جی؟ تسی جی خدا دی لاڈلی مخلوق کو مولوی تسلی کراندے نہیں تہاڈی؟ جی بالکل. کدے انہاں کول پوچھو سی لاڈلی مخلوق جہل کیوں رہی؟ کس نے جہل رکھا؟ ڈھونڈو. آج کوئی وہ علم پڑھتا، یہ دیکھے زمینوں سے تیل دریافت کیے انسانوں نے. آج دوڑ دے جانے نواں کلچر ہے جی، عمرہ کر رہی ہے. پہلے حاجی جاتے سن پیدل تھے، 2 سال نہیں سن مڑتے. بات سنیں، آج ایک مزدور کو وہ سہولتیں میسر ہیں جو مغل بادشاہوں کو میسر نہیں تھی. صحیح ہے. ایک مزدور کو وہ سہولتیں میسر ہیں جو اللہ کے نبیوں کو میسر نہیں تھی. صحیح ہے. ایک ٹھنڈے پانی کا گلاس، کیا بات. میرے اللہ کے نبیوں کو، رسولوں کو بڑی مشکل سے، مجھے تو نہیں معلوم. صحیح ہے. عرب دے انہاں سہراواں ٹھنڈے پانی کتنے؟ بیت المقدس کی سرزمین میں بھی پانی کوئی نہیں. یہ 2 بڑے مرکز سے ٹھنڈا گلاس نہیں پی سکتا مغل بادشاہ. گھوڑے دے چڑھتا ہے. آج 100 روپے دیہڑی کمان والا مزدور سزوکی تے چڑھ کے جانا ہے، دل کرے تو پیپسی پی لو. صحیح ہے. ٹھنڈا پانی تو دور دی بات ہے، وہ پیپسی پی سکتا ہے، شربت پی سکتا ہے. آج سائنس ان دی سروس آف مین کائنڈ، انسانوں کے علم وہاں تک جا پہنچے ہیں جہاں کل انبیاء کے معجزے کھڑے تھے. کیا بات. واہ بالکل. واہ بالکل. آج انسان چاہے، دنیا میں پابندیاں لگ رہی ہیں، اگر کوئی بندہ چاہے کہ میرے جیسا دوسرا انسان بنے تو بن سکتا ہے. یہ پھر امیریں ہی کلوننگ کرانی ہے، غریب پھر مارا گیا، جی تمہیں اگے گل دسی تھی. پھر بھی اگر مرے گا تو غریب مرے گا. اگر امیر نہ مرنا چاہے سائنس کی دنیا میں تو نہیں بھی مرے گا. اس کا ڈپلیکیٹ تیار ہو جائے گا، ٹریپلیکیٹ تیار ہو جائے گا، 4تھا ایڈیشن ہو جائے گا. آج فرعون کے مجسمے سے ایک سیل لے کر اگر فرعون کھڑا کیا جا سکتا ہے، ہزاروں سال پہلے مرنے والا. صحیح ہے. تو کون اسی کا پہ لڑنے؟ گٹیاں دا سائز کی ہے، داڑھی دا، مبارک دا، مچھاں دا. کیا اس سے انسانوں کی علم کی تقدیریں بدل جائیں گی؟ نہیں جی. یہ جہالتیں پھیلانے والا کون تھا مسلمانوں کو برباد کرنے والا؟ دنیا کہاں چلی گئی؟ پورا مغل انڈیا جاہل تھا. گھوڑوں اور کھوتوں پہ ڈاک جاتی تھی، گھروں میں تیل کے دیے جلتے تھے. کوئی امیر ہو تو گھی کا دیا جل. خدا گواہ، ان کافروں کو، انگریزوں کو اس ملک میں نہ آیا ہوتے. اس 100 سال میں جنہیں روزگاریاں دیتے ہو، انہوں نے اس ملک میں سڑکیں بنائی، جہاز بنائے، ریل بنائی، 1 لاکھ کلومیٹر ضلع تحصیلیں بنائی، یہاں ادارے بنے. کون سا علم نہیں آیا؟ دریا بنے، نہریں بنی، ڈیم بنے. جب انگریز 100 سال بعد گئے تو ہوائی جہازوں پہ ڈاک جا رہی تھی. گئی کہ نہیں گئی؟ جی 100 سال کافران دی بجائے مسلمانوں دی حکومت ہوندی تو میں ہوں بھی کھوتے تے ہی چڑھ کے آنا سی. ہاں تو پیر 3 دن پہلے ٹر دے تے تاں آندے اتنے جلال پور پنڈو.
آج بھی کھوتے ریڑے ہوتے. یہ انسانی تہذیب ہے, تہذیب کی ترقی ہے. ٹھیک ہے وہ ہمارے دشمن ہیں, کافر ہیں, مگر دوستو انسانی علم پہ تو اجارہ داری نہیں نا. یہ آج لائٹیں جل رہی ہیں, یہ کیمرے چل رہے ہیں, یہ فوٹو دا روڑا پا دیں کہ فوٹو ویکھنا منع ہے. میرے نبی پاک سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ شیشہ نال رکھتے سن اور ہر وقت تیل لا کے ہر روز صبح اپنا شیشہ ویکھتے ہوں سن. تے شیشے چ میرے نبی پاک اپنی تصویر ہی ویکھتے سن, اور کی ویکھتے سن؟ کیا بات ہے, گل سنو, تصویراں دا روڑا پا. میرے آقا نے شیشے میں کیا دیکھا؟ میرے سرور کائنات میں شیشے میں اپنی تصویر دیکھی ہے. واہ بھائی واہ, سنت ہے تیل تے شیشہ نال رکھنا نبی پاک دی سنت ہے. پوچھو ساوی پگڑی والے کو, میں تو نہ گولی پڑھیا. میری پگڑی نال کام نہیں چلنا, کہندے پگڑی سنت ہے. چادر رکھنا بھی سنت ہے, میں انہاں چادراں بھی بنانیاں. چادر بننی بھی سنت, چادر موڈے تے رکھنی بھی سنت تے پگڑی بھی سنت. تراویں کام کرن گے تاں نال گل کرن. میرے دوستو اس غریب قوم نال کی ہو رہا ہے؟ میرے آقا کا معجزہ سمجھنے کے لیے ابھی انسانوں کو ہزاروں سال کے علم کی ضرورت ہے. نہ میں سمجھ سکتا ہوں, نہ کوئی جلال پور والا سمجھ سکتا ہے. خدا کی قسم میری معلومات اس سورج کے اندر جو سیارے ہیں ان تک بھی پوری نہیں ہے. ہمیں اس زمین کی بھی پوری خبر نہیں ہے. انسان کے اندر جو مشینری کام کر رہی ہے ہمیں اس کی بھی پوری خبر ابھی تک نہیں ہے. کجا کہ اس پوری کائنات, میرے محترم دوست, ان پرانے میرے اللہ کے نیک بندوں کے انبیاء علیہ السلام کے معجزے آج انسانوں کی علموں کی زد میں آ گئے. مگر بھائی ہزاروں سال چاہیے, زد میں آنا تو دور کی بات ہے, ہزاروں سال یہ علم ترقی کرے. میرے آقا کے آفاق کے سفر کو جاننے کے لیے بھی ابھی علم درکار نہیں ہے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. ایک ستارے سے کوئی باہر نہیں نکل سکتا. یہ کہکشاؤں کی کہانی ہے, میرے آقا کے سفر کی کہانی ہے. کبھی براق کا آپ حوالہ لے لے, کسی چیز کا حوالہ لے لے, انسانی عقل سوچ بھی نہیں سکتی, سوچ بھی نہیں سکتی. دنیا کی یہ ساری سائنس ترقی کے باوجود سوچ بھی نہیں سکتی. اللہ گواہ میرے دوستو یاد رکھے, جب زمین گھومتی ہے زمانہ ہے, جب آدمی روشنی کی رفتار پہ سفر کرتا ہے اس کے لیے وقت زیرو ہو جاتا ہے. ایک وجہ ہے نا, وہ کروڑوں میل ٹور جائے روشنی, ایک کی وجہ رہے گا. صحیح ہے, پھر دو نہیں بجتے. میرے آقا کا سفر روشنی کی رفتار سے کروڑوں گنا تیز تھا. میرے آقا کا سفر وہ تھا کہ زمانہ بھی رک گیا, ٹائم رک گیا, ہر چیز رک گئی. میرے آقا نے پورے کائنات کا چکر لگایا, واپس آئے. اس سارے دور میں زمانہ اور زمانے کی یہ نہیں, زمین پھرتی رہی مگر زمین کی گردش کا اثر اس لیے میرے آقا کی رفتار اتنی تھی کہ زمانہ پیچھے رہ گیا. کیا بات. اس سفر کو کون جان سکتا ہے؟ کوئی نہیں. اس کی کون تشریح کر سکتا ہے؟ کوئی نہیں. میرے دوستو ابھی انسان کو ہزاروں سال درکار ہیں میرے آقا کے معراج کے سفر کو جاننے کے لیے. یہ سفر جو مکہ مکرمہ سے بیت المقدس کو ہوا, چلو آج جہاز ہیں, ممکن ہے کہ راتوں رات جا کے مڑ آوے. ہزاروں کلومیٹر جہاز جا سکتا ہے, ہزاروں کلومیٹر آ سکتا ہے. میری بات سنیں, رات 5 گھنٹے کا سفر ہے تو جدے دا 5 گھنٹے میں جدے جا کے 5 گھنٹے میں آ بھی سکتا ہے. 10 گھنٹے دی رات میں انسان عرب شریف جا کر عرب شریف سے واپس آ سکتا ہے اگر آنا چاہے. میری بات سنیں, یہ سفر ممکن ہے انسانی رد میں ہو, اس سفر کی بات نہیں. یہ سفر معراج کا سفر ہے. معراج کا سفر کی اس کی بات کرتے ہیں جو میرے آقا کائناتی سفر پہ گئے. اس کی تشریح کہیں نہیں ہو سکتی. تشریح نہیں کر لے گا کوئی؟ نہیں. کوئی شے جانچ سکتا ہے؟ آج انسان کا علم اتنا محدود ہے کہ میرے آقا کو سفر کو جاننے کے لیے ساری علمی ترقی کے باوجود انسان کا علم پھر زیرو ہے. تو میرے محترم دوستو, یہ جو معجزہ میرے آقا کو عطا کیا وہ سارے انبیاء کے معجزے اکٹھے بھی کر دے وہ اس کا 1000واں حصہ نہیں بن سکتا.
صحیح ہے صحیح ہے کوئی انسانی عقل اس کا جواب نہیں دے سکتی. یہ تو اندازہ ہے نا کہ براق آیا اگو تو گل بدا بھی لیندے نے کہندے شوخیاں کرن لگا. میرے دوستو میرے محترم دوستو انسان سوچ بھی نہیں سکتا سوچ بھی نہیں سکتا. یہ پہلا آسمان کتھے کدے ویکھیا جے؟ یہ جو نیلے رنگ کی روشنی نظر آتی ہے دن کو یہ آسمان نہیں ہے. یہ کرۂ ہوائی کا آغاز ہے جہاں پر آ کر سورج کی شعائیں بکھر جاتی ہیں اور نیلا رنگ بکھر جاتا ہے. یہ زمین سے صرف 60 میل کا فاصلہ ہے. اس کرۂ ہوائی کے بعد خلائیں ہیں. اس کے آگے خلائیں ہیں. آواز ہوا کے دائروں پہ چلتی ہے. جہاں کرہ ہوائی نہیں تو پھر آپ کی دعا آگے کیسے جائے گی؟ ذرا آج میرے نال کھلاؤ. کیا بات سبحان اللہ ماشاء اللہ. آواز ہوا کی لہروں پہ جائے گی. یہ 60 میل سے اوپر نہیں جاتی دنیا دے حساب نال نہیں جاتی. یہ بات اگر صرف دعاؤں کی آواز کی ہوتی تھی حد رینج 60 میل ہے. سنو یہ کروڑوں اربوں خربوں میل کراس کر کے عرش الہی میں پیش ہو جاتی ہے تو مومن کی دعا کی طاقت کا اندازہ کیجیے وہ کیسے گئی ہوگی. اللہ اللہ کریم مسلمانوں کو علم حاصل کرنے کی توفیق دے. سگنا ہے بجلی بھی انگریز آئے آئی کہ نہیں ٹھیک ہے کہ نہیں انہوں بھی کتوں ڈاڈ کٹ لی کہ کام انہوں نہیں کر لے اسی کی کرتے رہے. کوئی بابا بنو سیانے ہمیں جاہل کس نے رکھا؟ او جی امریکہ سے دوستی مرد آباد. امریکہ نال دوستی کون پا سکتا؟ دوستی نہیں پائی جان بچان واسطے جان چھڑان ڈے. ہاں رش دی دوستی بھی ماڑی تے رش دی دشمنی بھی ماڑی. اگلے کو پوچھو دوستی اسے کہنے پانی ہے. مول بھی بڑے گرم چندے سارے امریکہ چ لے کے آتے. گل سن جلال پور والے ناراض نہ ہوئے امریکہ نال جنگ اپنی جگہ تے. اگر آج امریکہ والے اعلان کر دین کہ جلال پور دا جڑا آدمی ساری رات بش زندہ باد دا نعرہ لائے گا انہوں سیرے امریکہ دا گرین کارڈ دے دیتا جائے گا تھوڑا کی خیال ہے اتنے کے بندے ہون گے یا زیادہ ہون گے جلسے سے؟ یقین کر سارا جلال پور ہوئے گا. سویرے مسیطہ اجڑی ہونی اجڑ جانیاں مسیطہ ہونے کا کارڈ ملتا ہے امریکہ دا. کیوں جی میں ٹھیک کہہ رہے ہیں؟ بات سنو انسانی فطرت ہے جہاں سہولتیں ملتی ہیں دنیا جاتی ہے. یہاں تے گورا پھردا ہوئے گا نہیں گولی مار دیں گے تو جڑے 1.5 لاکھ امریکہ پھرتے پہ انہوں کا کی بنے گا؟ ایک جاہل ملا کے ہاتھوں کیا انسانیت برباد ہو جائے گی. ہمارے کروڑوں مسلمان یورپ امریکہ میں ہیں. پاکستانی تو لکھ ہونے نا ساری دنیا دے 57 اسلامی ملک لوگوں کو میرے بہتوں میرے دوستوں اللہ پاک مسلمانوں کو علم کی دولت سے نوازے. علم آئے گا ٹیکنالوجی آئے گی اے بھی کچھ کرڑ جوگے ہون گے. تو یقین کر رہے ہوں کچھ سالوں کی گل ہے ٹائیفائڈ کا علاج آ گیا گولیاں آ گئی نہیں تو صرف ورگے گودبان پی پی کے دنیا مر جاتی سی. ورگے گودبان پی پی دنیا مر گئی. میرا آقا کا معجزہ میرے سرور کائنات کا معجزہ میں جانے کی بات نہیں کرتا کہاں گئے یہ بات نہیں کرتا. خدا کی قسم اس معجزے کی کوئی بات سمجھ میں نہیں آ سکتی. میرے آقا کی آنکھوں نے کیا دیکھا کوئی مائی کا لال نہیں بتا سکتا. کوئی مائی کا لال ہے کہ میرے آقا نے کیا دیکھا کہاں تک پہنچا یہ بھی کوئی نہیں بتا سکتا سوائے میرے آقا کے کہ میں وہاں تک گیا. ہمیں نہیں معلوم وہ جگہ کون سی. تو میرے دوستو
ہمیں فخر ہے، ہمارا رسول تو آسمانوں کی ان ساری باؤنڈریوں کو پار کر کے گیا. یہ کائنات فتح مسلمانوں نے کرنی تھی، مگر اس قابل نہ رہے، اس قابل نہ رہے. انہیں وہ علم ہی نہیں سکھائے گئے جس سے کائنات فتح ہوتی، انہیں وہ علم ہی نہیں پڑھائے گئے جس سے کوئی ٹیکنالوجی حاصل ہوتی. آج ہم ادھاری ٹیکنالوجی پڑھتے ہیں، باہروں کوئی چیز چرا کے لے آتے، ایٹم بم بنا لیا، کوریا والے نال چین والے نال مہربانی کی انہیں میزائل بناتا، ایران والے نال روس نے بناتا. میری بات غور سے سنو، خود کچھ کرنے جو کہ نہیں تھے. اللہ کریم اب بھی وقت ہے، آج کی معراج کی اس محفل کا صدقہ تمہیں خدا موقع دے کہ تم اپنے بچوں کو تعلیم دو. کیا پتا اس جلال پور کی سرزمین سے بھی کوئی ڈاکٹر عبد القادر خان پیدا ہو جائے. اگر 4 عبد القادر خان اور پیدا ہو جائیں تو تقدیریں بدلتی ہیں کہ نہیں بدلتی؟ جتنے بڑے آدمی پیدا ہوئے انہوں نے غریب سکولوں چ پڑھیا، انہیں لکھا کروڑا والے سکولوں چ نہیں پڑھیا. یہ ٹاٹا دے بہن والے سن جنہوں نے قوموں کی تقدیریں بدلی ہیں. میرے آقا کے میلاد پاک کے معجزے کو سمجھنے کے لیے ابھی انسان کو ہزاروں لاکھوں برس کا اور علمی سفر کرنا ہوگا. پھر کوئی وہ سوچے گا ابھی تو انسان کائنات کی حد ہی نہیں سن سکا. لیکن اللہ تعالیٰ نے آسمان میں ستارے سجائے ہیں، جہاں ستارے ختم ہوں گے وہاں سے پہلا آسمان شروع ہوگا نا. جہاں دیر از نو اینڈ ٹو دس یونیورس، کہتے ہیں اس کائنات کا کوئی اینڈ نہیں ہے، جہاں اینڈ ہوگا تو آسمان شروع ہوگا. تو وہاں سے میرے آقا کا سفر شروع، کائنات ختم ہو رہے گی، سرور کائنات کا سفر شروع ہوگا. اللہ کریم تم کیا جانتے ہو؟ ایک شودا جو آدمی اٹھتا ہے کہتا ہے نبی پاک ہم جیسے انسان سے بدبختہ، تجھے کیا پتا، تو 2 لتاں نہیں چک سکتا. اللہ کریم سرکار دو عالم کی غلامی میں ہمیں زندہ رکھے، سرکار دو عالم کی غلامی میں ہمیں موت عطا فرمائے، اور قیامت تک آنے والی ہماری نسل سرکار دو عالم کی غلامی میں زندہ رہیں. اور تمہیں خدا توفیق دے اپنے بچیاں نو او علم دیو کو بھی دنیا کی تقدیراں بدل سکن. کوئی ایسا بچہ پیدا ہو سکتا. اللہ کریم میرا تہاڈا ایتھے اکٹھا ہونا قبول فرمائے. رات بیت گئی، انہاں اشارے مار دے رہندے کہندے جاگو، نبی پاک نال پیار نے. نبی پاک پہلی رات سو جاندے سن. سچی گل ہے، نبی پاک دی سنت ہے سارے ستے ہونے چاہیے سو. یہ تہاڈی مہربانی جڑے جاگدے پے آدھی رات تک دی خیر ہے. ایک دفعہ میرے آقا نے آدھی رات کو نماز پڑھائی، عشاء کی نماز آدھی رات کو پڑھائی. انتظار کرتے رہے صحابہ، کرتے رہے، سو گئے، اٹھ گئے. حضرت عمر فاروق فرماتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ساری دنیا سو گئی، آدھی رات بیت گئی. میرے آقا نے فرمایا، وہ ابھی مدینے میں ہی اسلام تھا، فرمایا تمہارے سوا اس گھڑی میں دنیا کو خدا کو یاد کرنے والا اور کوئی نہیں جاگ رہا. میرے آقا مدینے والوں تم جاگ رہے ہو، پر اے میکسیمم سی. اللہ پاک قبول فرمائے، تاڑی بڑی مہربانی تسی آئے. میری ایک ہی اپیل ہے، اپنی اولادوں کو تعلیم دو، بچوں کو تعلیم دو، اولادوں کو تعلیم دو، بچیاں نو تعلیم دو. لاہور بورڈ، پنڈی بورڈ، فیصل آباد بورڈ، ملتان بورڈ نتیجے سارے امتحانات لڑکیاں فرسٹ. یونیورسٹی کا نتیجہ آیا تو یونیورسٹی بھی لڑکیاں ہی فرسٹ. یہ پھر انہوں کو پوچھو گے کہیں گے عورت ناقص العقل ہے. میرے آقا نے یہ نہیں فرمایا ہوگا، پتہ نہیں انہوں نے کیا. خدا کی قسم میرا آقا فرماتا وہ زمانے کی سچائی ہوتی. جو چیز زمانہ چیلنج کر دے وہ میرے آقا کا فرمان نہیں ہو سکتا. بچیاں پڑھیں، بچے پڑھیں، علم حاصل کریں. خداوند کریم مسلمانوں کو اس علم کی سطح پہ لے آئے کہ ہم بھی دنیا میں کہہ سکیں یہ چیز ہم نے ایجاد کی، یہ چیز ہم نے ایجاد کی، یہ چیز ہم نے ایجاد کی. ابھی تک ہم علمی دنیا میں دنیا کو کچھ نہیں دے سکے. اجے تک طب اسلامی دا نام طب یونانی ہے. 1300 سال میں
یہ اسلام کی طب کو مکمل نہیں، ابھی وہ طب یونانی کہلاتی ہے۔ اللہ کریم ساڈا اکٹھا ہونا قبول فرمائے۔ تھک تو گئے ہونے بھائی، میں اپنے خیال ایمانداری سے معراج کے واقعے سے مسلمان کو ایک سبق حاصل کرنا ہوگا کہ ہم بھی علم حاصل کریں۔ ابھی تو ہم سمجھ ہی نہیں سکتے، ہم کیا دنیا کا وہ سائنسدان جو انسانوں کا جین پڑھ سکتا ہے وہ بھی نہیں سمجھ سکتا کہ اس کائنات کے پار بھی کوئی جا سکتا ہے، سورج کے آگے بھی کوئی جا سکتا ہے، ستاروں سے بھی کوئی آگے نکل سکتا ہے۔ اللہ کریم مسلمانوں کو علم دے، اور کافر کیوں سمجھے، مسلمانوں کو خدا اتنا علم دے دے کہ ہمارے آنے والی نسلیں جان لیں، اتنا علم حاصل کر رہے ہیں کہ میرے مصطفیٰ کے معجزے کی حقیقت کیا تھی۔ آمین۔ اللہ تعالیٰ بہت بہت سلامتیاں دے، بہت بہت خیر دے۔ میرے دوستو، ہم مسلمان صرف دن نہ مناتے رہیں، ہمیں اللہ تعالیٰ اس قابل بنائے میرے نبی پاک کی امت سو کو ہے نا، ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہیں، ابھی عشق امتحان اور بھی ہے نہیں۔ سفر یہ ملا ہے معراج مصطفیٰ سے مجھے کہ عالم بشریت کی زد میں ہے گردوں، یہ بشر جڑا سی وہ بشری کائنات پار کر گیا، یہ جدا کہ نور بشر دے روڑے چ پہن، نور دا اپنی جگہ بشری کائنات پار کر گیا۔ اللہ پاک زندگی پھر اکٹھا ہونے دیا توفیق عطا فرمائے۔